نعمت خان صاحب، بہت شکریہ آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. کیا کہیں گے ایران پر یہ جو امریکی اور اسرائیلی حملہ ہوا، جس کے بعد ایران نے اپنی جوابی کارروائی کا سلسلہ شروع کیا اور اس میں پھر ظاہر سی بات ہے قطر، بحرین، کویت اور جو دیگر خلیجی ممالک ہے جہاں امریکی اڈے ہیں ان کو نشانہ بنایا، تو پورے جو خلیجی ممالک ہیں سب لپیٹ میں آتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. کیا کہیں گے آپ اس صورتحال پر؟ جی بہت شکریہ. جیسے آپ نے بتایا کہ ابھی صورتحال جو ہے بہت گمبھیر ہے اس لحاظ سے کہ جو خود تہران پہ جو حملہ ہوا ہے، اسرائیلی حملہ ہوا ہے اور امریکی حملہ ہوا ہے، اس کے نقصانات کا بھی صحیح طرح سے پتہ نہیں چل سکا ہے کہ اس پہ کون ٹارگیٹ ہوا اور کیا نہیں ہوا ہے. لیکن اس کے بعد جو ایران کا رد عمل تھا وہ خاصا جو ہے وہ سخت تھا، اور ایران نے ہم دیکھتے ہیں جو خبریں آتی ہیں کہ اسرائیل کے اندر بھی وہ میزائل فائر کرنے کی کوشش کی، لیکن وہاں پہ انٹرسپٹ ہوئے ہیں. لیکن ایران نے ایک سرپرائز یہ دیا کہ اس نے جہاں جہاں پہ کوئی امریکیوں کی پریزنس تھی، جو گلف ممالک ہے جس میں قطر ہے، یو ای ہے، بحرین ہے، وہاں پہ بھی جو ہے وہ میزائل ایران نے داغے، اور اس کے نتیجے میں یہ ہوا ہے کہ ایک طریقے سے جو ایران کو جو گلف کے اندر ایک حمایت مل سکتی تھی وہ اب جو مجھے لگ رہا ہے کہ شاید وہ حمایت نہیں مل پا رہی، اسی لیے کہ یہ پہلے تو یہ کہ قطر کے اندر یہ ایک نون ایک بیس تھا یو ایس کا، اس پہ جب حملہ ہوا تھا ایک طریقے سے اور کیلکولیٹڈ ایک وقت کے بعد، تو اس کے نتیجے میں کوئی بہت زیادہ رد عمل نہیں تھا. لیکن اب جو گلف ممالک ہے اس کا سعودی عرب کا یہ وہ جو رد عمل دیکھتے ہیں، یو ای کا رد عمل دیکھتے ہیں، وہ بہت زیادہ سخت ہے، انہوں نے مذمت کی ہے. اور ابھی پتہ چلا ہے کہ ریاض کے اندر بھی وہ ایران نے یہ وہ ٹارگیٹ کیا ہے، تو بجائے اس کی کہ اسرائیل کے اندر یہ وہ ٹارگیٹ ہٹ ہوتے، یا خاص کر جہاں پہ کوارڈینیشن میں جو عرب ممالک ہیں ان کے ساتھ کوارڈینیشن میں کوئی امریکی اہداف کو نشانہ بناتا ایران، اس نے یقیناً اپنے لیے یہ مشکلات اس لحاظ سے پیدا کی ہے کہ جو ممالک اس کی پشت یہ وہ ہونے چاہیے تھے اور ہوتے وہ اب نہیں دکھائی دے رہا ہے. ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ وہ پرائم منسٹر آفس سے ایک پریس ریلیز آئی ہے جس میں پاکستان نے ایک صبح تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو پہلا رد عمل تھا پاکستان نے بہت سختی سے یہ مذمت کی تھی ایران پہ حملوں کی، اسرائیلی حملوں کی. لیکن اب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو پرائم منسٹر کی بھی بات چیت ہوئی سعودی کراؤن پرنس اور پرائم منسٹر محمد بن سلمان کے ساتھ، تو اس کے اندر جو وہ پاکستان نے ان حملوں کی مذمت کی جو ایران کی طرف سے ہوئے. تو ابھی ایک بہت گمبھیر سی صورتحال ہے. اب دیکھتے ہیں کہ دوبارہ ایران کے اوپر مزید کس طرح حملے ہوتے ہیں، آج رات میں پتہ چلے گا. اور ان ممالک کے اندر سے بھی کوئی رد عمل آتا ہے نہیں آتا، یہ اب دیکھتے ہیں. یہ آگے جو اسٹیپس ہے ان کا انتظار ہے، جس کے بعد پتہ چلے گا کہ صورتحال کس طرف جا رہی ہے. صاحب، امریکہ نے خلیجی ممالک کو یہ یقین دہانی کرائی تھی کہ ظاہر سی بات ہے کہ وہاں پر امریکہ کی جو بیسز ہیں، امریکی اڈے ہیں، تو یہ یقین دہانی کرائی گئی تھی کہ ان کو کچھ نہیں ہوگا، یعنی ان ممالک کو کچھ نہیں ہوگا، ان ممالک کو امریکہ کی وجہ سے کوئی خطرات جو ہیں وہ لاحق نہیں ہوں گے. تو وہ کہاں گئی وہ گارنٹی؟ کیونکہ ایران نے تو حملہ کر دیا، ایران نے تو ان ممالک کو نشانہ بنا لیا جو امریکی اڈے تھے. تو اب اس صورتحال کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ وہ امریکی ضمانت کدھر گئی، امریکی یقین دہانی کدھر گئی؟ یقیناً وہ تو امریکہ سے پوچھا جائے گا، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ وہ اس طرح کی کوئی ضمانت دی بھی جا سکتی ہے اور اس سے کوئی یقین کیا جا سکتا ہے. اسی لیے کہ دیکھیے یہ تو جس کو آپ ہٹ کرتے ہیں، ایران پہ جو حملے ہوئے وہ ایک ایسے وقت میں ہوئے کہ جب ایک عمانی میڈیٹر ہے جو ان ٹاکس کو وہ اس میں ایک بہت اہم کردار تھا، اس نے ایک پہلی ٹویٹ کی تھی اس حملے سے پہلے کہ ایران امریکہ کے ساتھ ڈیل کے بالکل قریب ہے اور اس نے جو سارے مطالبات تقریباً امریکہ کے مان لیے ہیں. تو اس کے بعد حملہ ہوا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایران کی طرف سے چیزیں وہ پیش رفت ہو رہی تھی، اس کے باوجود اس نے یہ ضروری سمجھا امریکہ اور اسرائیل نے کہ جب اس پہ حملہ کیا جائے. تو ایسے کے اندر اگر سرپرائز آپ پہ حملہ ہوتا ہے تو اس کے بعد آپ یہ پھر طے کرتے ہیں کہ آپ کو کہاں پہ ہٹ کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا. لیکن بہرحال اگر آپ اس پوری صورتحال کو دیکھیں اور جو ایران کی پوزیشن ہے اس میں ایران کو اگر کہیں ان ممالک کے اندر کچھ اہداف کو اگر نشانہ بھی بنانا تھا تو وہ کوارڈینیشن میں وہ کام ہو سکتا تھا.
پھر خاص کر ریاض کے اندر اور اس کے سعودی عرب اگر آپ دیکھتے تو وہ بہت بڑا جو ایک میجر پلیئر ہے مسلم دنیا کے اندر بھی اور خاص کر مڈل ایسٹ کے اندر بھی. اس کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا، خاص کر جب اس کو پاکستان جیسے ملک کے ساتھ جس کی ملٹری سپیریارٹی اب جو اس خطے کے اندر اسٹیبلش ہو چکی ہے. پچھلے سال مئی کے اندر بھارت کے ساتھ پاکستان نے کیا اس کے بعد، تو اس کا بھی یہ دفاعی معاہدہ ہے. ایسی صورتحال میں وہاں پہ ہم نے کرنا کچھ ٹارگیٹس کو نشانہ بنانا یا میزائل فائر کرنا، یقیناً یہ ایک ایسا فیصلہ ہے کہ اس کا پتہ چلے گا کہ کیا وجوہات تھی کہ ایران نے یہ کیا. اور یقیناً یہ وہ اس طرح کی چیز نہیں ہونی چاہیے تھی. اگر پچھلے اس پہ جائیں ہم لوگ پچھلے سال جب اسرائیل نے ایران پہ حملہ کیا تھا تو اسرائیل نے جواب میں قطر کے اندر تو کچھ ایئر بیس کو نشانہ بنانے کی کوشش کی تھی، لیکن زیادہ تر جو ریٹیلیشن بھی تھی وہ اسرائیل کے اندر اہداف کو نشانہ بنانے کی تھی. تو اس طرح کی چیز شاید نہیں ہوئی. اس کی کیا وجوہات ہے، اس پہ جب ابھی چیزیں کھلیں گی، بات آگے ہوگی، ایران کی طرف سے کوئی کھل کی چیزیں آئیں گی تو پتہ چلے گا کہ کیا صورتحال ہے. اچھا نعمت خان صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ ابھی ہم نے دیکھا کہ پاکستان نے 2 دن سے جو ہے وہ اپنی کارروائیاں افغانستان میں جاری رکھے ہوئے ہیں اور دہشت گردوں کے جو ٹھکانے ہیں ان کو نشانہ پاکستان بنا رہا ہے. اور 2 دن کے اندر ہم اچھا اس سے قبل اگر امریکی صدر کی بات کر لی جائے تو انہوں نے پاکستان کے جو یہ عمل ہے جو دہشت گردوں کو افغانستان میں چن چن کر پاکستان نشانہ بنا رہا ہے تو اس کی امریکی صدر نے بھی ایک طرح سے حمایت کی اور کہا کہ پاکستان جو کر رہا ہے ٹھیک کر رہا ہے. اور امریکہ کا یہ حملہ انہی دنوں میں آپ دیکھتے ہیں کچھ مطلب آپ پوری اوور آل خطے کی صورتحال کو کس طرف جاتا ہوا دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرف پاکستان افغانستان کے ساتھ جنگ میں مصروف ہے، ایک طرف ایران اور اسرائیل اور امریکہ جنگ میں مصروف ہیں، خلیجی ممالک سارے انوالو ہو گئے ہیں. کس طرح سے آپ صورتحال کو دیکھ رہے ہیں؟ اس وقت بہت تشویشناک صورتحال ہے اگر آپ دیکھیں، اور یہ سب کچھ وہ جو ایک مسلم دنیا ہے اس کے اندر یہ چیزیں ہو رہی ہیں اور مسلم دنیا کی جو ہے ممالک وہاں پہ یہ صورتحال جاری ہے. یقیناً آپ نے اس کا تذکرہ کیا بھی کچھ دیر پہلے اس طرح کی خبریں جو یقیناً فیک نیوز ہمارے ذرائع نے ہمیں بتایا کہ وہ فیک نیوز ہیں، یہ پھیلی کہ اب پاکستان نے شاید یہ حملے روک کیے اور تو ایسا نہیں ہے. ایک اس محاذ پہ افغانستان اور پاکستان کے درمیان ایک جنگ جاری ہے اور تو اس کا یقیناً یہ تذکرہ کرنا ضروری کہ وہ جنگ شروع کیوں ہوئی. وہ جنگ اس طرح شروع ہوئی کہ اگر آپ دیکھیے تو بہت تسلسل کے ساتھ پاکستان کے اندر جو حملے ہو رہے ہیں پولیس کے اوپر، سویلینز کے اوپر، سیکیورٹی فورسز کے اوپر ہم دیکھتے ہیں، چاہے وہ بلوچستان ہو، چاہے وہ خیبر پختونخوا کے قبائلی اضلاع ہو، بلکہ سیٹلڈ جو اضلاع ہے بہت سارے جس میں ڈیرہ اسماعیل خان ہے، بنو ریجن کے جتنے اضلاع ہیں اس میں لکی مروت ہے، کرک ہے، خود بنو ہے. یہ پورا خطہ اگر ہم دیکھتے ہیں تو بہت ایک کافی عرصے سے